السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ صحت مند ہوں گے اور اپنا سابقہ کام بخوبی یاد کر چکے ہوں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں عزیز طلباء سوال نمبر 2 اور 3 کی طرف۔ میں نے کتاب کے اندر نشاندہی کر دی تھی کہ سوال نمبر 2 میرے پاس ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر ہے 69۔ اس کا سوال نمبر 2 تھا وضو کا طریقہ، سوال نمبر 3 تھا غسل کرنے کا مسنون طریقہ، دونوں کا ہی، وضو کا بھی مسنون طریقہ، غسل کا بھی مسنون طریقہ۔ بڑا ہی آسان ہے، وضو بھی ہم کرتے رہتے ہیں، غسل بھی ہم کرتے رہتے ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں یقیناً، تو اس کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم سب سے پہلے یہ وضو کا مسنون طریقہ بیان کرنے سے پہلے وضو کی اہمیت پر قرآن کی آیت ذکر کریں گے، بلکہ اس کے اندر وضو کی فرضیت کا ذکر ہے، پھر وضو کے فرائض ذکر کریں گے، اس کے بعد وضو کا مسنون طریقہ جو کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں اتنا ہی یاد کر لیں، یا جیسے ہم وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق وضو کرنا سیکھ لیں، ویسے کیا کریں جیسے سوال ہے کہ ہمیں لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ پہلے کیا کام کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے، سارا ہم بآسانی لکھ لیں گے۔ ایسے غسل کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ غسل کا معنی بیان کر دیں گے، غسل کے اوپر کوئی قرآن آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے جو ہم پہلے طہارت کے اندر پڑھ چکے ہیں، طہارت والے سوال نمبر 1 کے اندر جو وضو اور غسل کے بارے میں باتیں پڑھ چکے ہیں نا، ہم وہی باتیں وہ یہاں پر کریں گے۔ اس کے بعد غسل کے فرائض ذکر کریں گے، اس کے بعد غسل کا مسنون طریقہ ذکر کر دیں گے، بڑا ہی آسان ہے۔ تو ہم سوال نمبر 2 اور 3 دونوں دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس یونیک نوٹس کا یہ سوال نمبر جو 2 ہے وضو کے طریقے والا، میرے پاس پیج نمبر 119 ہے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 2، وضو کا طریقہ بیان کریں یا وضو کرنے کا مسنون طریقہ تحریر کریں۔ جواب: نماز، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے لیے مسنون طریقے کے مطابق چہرے، بازو، سر کا مسح اور پاؤں دھونا وضو کہلاتا ہے۔ اب یہ وضو کے فرائض انہوں نے صرف ذکر کیے ہیں، یہ جو تعریف کی ہے نا، یا بلکہ آپ یوں سمجھ لیں، آپ اس کی تعریف آسان لفظوں میں یوں یاد کر لیں کہ ہر قسم کی عبادت کے لیے مسنون طریقے کے مطابق طہارت حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ وضو کہلاتا ہے۔ حد سے اصغر سے طہارت حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ وضو کہلاتا ہے۔ اب حدث کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں اب ناپاکی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی جسے کہتے ہیں حد سے اصغر، ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے وضو کا ٹوٹ جانا، وضو ٹوٹا ہوا ہے وضو، تو اب اگر چھوٹی ناپاکی ہے صرف وضو ٹوٹا ہوا ہے، ہم وضو کریں گے تو ہم یہ کہیں گے ہم نے حد سے اصغر کو زائل کر دیا، یعنی کہ وضو کر کے۔ اب حد سے اکبر کیا ہوتا ہے؟ بڑی ناپاکی، مطلب یہ ہے کہ انسان ناپاک ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حد سے اکبر۔ تو حد سے اصغر سے کسی بھی عبادت کو سر انجام دینے کے لیے حد سے اصغر کو مسنون طریقے کے مطابق زائل کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ وضو کہلاتا ہے۔ وضو کی اہمیت: نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے بشرط یہ کہ، اصل میں یہ فارسی کا لفظ اکٹھا لکھا تھا بشرط کہ، یعنی کہ اس شرط کے ساتھ کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، یعنی کوہنیوں تک سے مراد ہے کہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لیا کرو۔ اس آیت کی روشنی میں وضو کے درجال 4 فرائض ہیں، فرائض آپ پڑھ چکے ہیں، پھر یہاں پر لکھے ہوئے چہرے کو دھونا، کتنی مقدار ہے وہ انہوں نے آگے ذکر کر دی۔ نمبر 2 کوہنیوں سمیت بازوؤں کا دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا، پورے سر کا مسح کرنا سنت فرض نہیں ہے، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھیں، ہر عضو دھوتے ہوئے درج ذیل دعا مانگیں، ہر عضو دھوتے ہوئے نہیں ہے، یہ درمیان کے اندر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میرے گھر میں وسعت دیجیے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اس کے بعد اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اس سے پہلے بھی بلکہ مسواک کرنی ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ 3 بار کلی کریں، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالیں، ناک کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح صاف کریں، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھوئیں 3 بار۔ کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھوئیں 3 مرتبہ۔ سر کا مسح بھی، یہ بھی پورے سر کا مسح سنت ہے۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئیں۔ وضو کرتے یہ خیال رکھیں کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ دھوئیں، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ وہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھ لیں تو یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جو وضو ہے یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ بقیہ نماز کی جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، میں نے بوائز کو تو دی بھی تھی 8th 9th 10th کے اندر، ان کے اندر میں نے پڑھایا بھی تھا کچھ حصہ اس کا سبقاً کہ کیا کیا چیزیں ضروری تھی غسل کے لیے، وضو کے لیے، مستحبات، واجبات، نواقضات وغیرہ سب کچھ میں نے پڑھائے تھے۔
تو وضو کرتے وقت کوئی پہلے سے دھویا ہوا حصہ خشک نہ ہو جائے، یعنی کہ وضو کو کرنا ہے ترتیب کے ساتھ، پے در پے لگاتار کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد جو کہیں کام چلا جائے، پھر آ کے کلی کر لے، پھر باتوں میں لگ جائے تو کلی ختم، تو پھر ناک میں پانی، یا منہ دھویا ہے تو منہ دھو کے کسی اور کاموں میں لگ گیا، منہ خشک ہو گیا، پھر بال دھونے لگ گیا، اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ لگاتار وضو کرنا چاہیے تاکہ ایک جو حصہ ہے وہ خشک نہ ہونے پائے تو دوسرا دھو لے۔ غسل کا طریقہ بیان کیجیے۔ اچھا جی، غسل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دھونا، پانی بہا کر ملنا، اور عام معنوں میں غسل سے مراد نہانا ہے۔ غسل پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، ترجمہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو نہا دھو کر پاک صاف ہو جایا کرو۔ مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، تو آپ کو یہ آیت اتنا دیکھیے، یہ وہی باتیں ذکر کر رہے ہیں جو سوال نمبر 1 میں آپ سب کو یاد کر چکے ہیں۔ جب آپ وہ سوال نمبر 1 اچھی طرح یاد کر لیں گے تو یہ شروع باتیں یاد کرنے میں کوئی دقت آپ کو نہیں رہے گی۔ اس کے بعد فی رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر جسم ناپاک ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، اگر غسل نہ کیا جائے گا تو انسان گناہ گار رہتا ہے اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ غسل کے فرائض، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اس طرح کے پانی حلق تک پہنچ جائے، یہ تب ہے جب روزہ نہ ہو۔ ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک ممکن ہو پانی آگے تک لے جائے، کم از کم یہاں تک نرم ہڈی تک تو ضرور پہنچنا چاہیے، اور سارے بدن پر پانی بہانا تاکہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ بالوں کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، اس لیے ناخن ہمارے جب کٹے ہوئے نہیں ہوں گے تو پانی اندر تک نہیں پہنچے گا۔ عموماً بڑے بڑے ناخن ہم رکھ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر میل کو چیل پھنسی ہوئی ہوتی ہے، تو یقینی بات ہے میل جب آگے ہوگا تو پانی اگر پیچھے ذرہ برابر بھی جگہ رہ گئی جو نظر بھی نہ آ سکتی ہو، اتنی تھوڑی جگہ بھی، تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ناخنوں کو بھی ہم نے کاٹ کر کے رکھنا چاہیے، پاک جو ہے ناخن صاف رکھنے چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے میں نے بتایا طہارت کے اور مسائل ہیں، مثلا جو بچیاں ہیں، عورتیں، وہ نیل پالش لگا لیتی ہیں یا ایسی کوئی چیز لگاتی ہیں جس سے ناخن کے اوپر تہ جم جاتی ہے، اور پانی اگر نیچے تک نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو سارے بدن پر پانی بہانا تاکہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، تو نیل پالش کی جگہ اور بہت ساری متبادل چیزیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ، نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہو جائے اسے دھو لیا جائے، وضو کر لینا بہتر ہے، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا، پانی حلق تک پہنچ جائے، یہ سنت طریقہ 3 مرتبہ۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا، جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائیں، سر میں پانی ڈالیے اور اسے بالوں کی جڑوں تک پہنچائیے، اور پانی جسم پر 3 مرتبہ بہایا جائے، جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کیا لیا جائے۔ نوٹ، غسل میں جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، جبکہ 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ غسل کے مسنون مواقع، یعنی کون کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے۔ حضور نے جمعے کے دن غسل کو مسنون کرا دیا، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی عید اور بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، اس کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ عمرے کے لیے اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے۔ یوم عرفہ، حج والے دن غسل کرنا سنت ہے۔ ان کے علاوہ ناپاکی کی کچھ ایسی صورتیں جن میں غسل واجب ہے، ٹھیک ہے، مثلا غسل جنابت ہے، شادی شدہ جوڑوں کا غسل انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت ہے، وہ جب آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے متعلقہ استاد سے۔ اگر اس حالت میں غسل نہ کیا گیا تو انسان گناہ گار رہے گا، اس کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ غسل کے آداب، غسل کے آداب، پانی اعتدال سے استعمال کرنا، پردے میں نہانا، غسل خانہ میسر نہ ہو تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے سطر والے حصے پر کپڑا باندھ لے، مگر عورت کے لیے مکمل پردہ ضروری ہے۔ غسل کرتے وقت باتیں کرنا، گنگنانا اور فضول پانی ضائع کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ طہارت کے فوائد، یہ طہارت کے فوائد جو ہے یہ پہلے بھی آ چکے ہیں، سوال نمبر 1 میں بھی آ چکے ہیں، اور سوال نمبر کیا نام ہے اس کا، سوال نمبر 1 میں بھی آ چکے ہیں، اور کتاب کے اندر میں نے آپ کو پڑھا دیا، وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، تو یہاں سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف یہاں تک یہ جو سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 3 ہے، اس کو آپ نے غسل کے مسنون مواقع تک یاد کرنا ہے، بس آگے والی یہ جو باتیں ادھر پیج نمبر میرے پاس ہے 122، ان چیزوں کو آپ نے یاد نہیں کرنا، بس باقی طہارت کے فوائد کتاب سے یاد کر لیں گے، سوال نمبر 1 یاد کریں گے، اس کے اندر سارے موجود ہیں، یہاں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2 اور 3 ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس سے کافی سارے سوال آتے ہیں بورڈ کے اندر، وضو کا مسنون طریقہ پوچھ لیتے ہیں، غسل کا مسنون طریقہ پوچھ لیتے ہیں، وضو کے فرائض پوچھ لیتے ہیں، غسل کے فرائض پوچھ لیتے ہیں، طہارت کے اوپر ایک آیت پوچھ لیتے ہیں، طہارت کے اوپر ایک حدیث پوچھ لیتے ہیں۔ لانگ کوشچن تو انتہائی اہم ہے کہ طہارت کے اوپر ایک جامع نوٹ لکھیں، تو پورا چیپٹر انتہائی اہم ہے، تو اس کی ریڈنگ بھی کریں اور اس کو اچھی طرح سارے، اس کا سوال نمبر 1 بھی اچھی طرح یاد کریں، سوال نمبر 2 اور 3 بھی اچھی طرح یاد کریں۔ انشاءاللہ اس کے تیسرے سبق میں ہم MCQs اور مختصر سوالات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو حسن طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کام ہمیں سونپا جائے اس کو بہتر اور احسن انداز سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔